اہم خبر آپ کو دیں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور، ملک بھر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور، ملک بھر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اور اس کانفرنس میں اندرونی اور بیرونی چیلنجز سمیت ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر عسکری قیادت نے اندرونی اور بیرونی چیلنجز دونوں پر اور خاص طور پہ ملکی سیکیورٹی صورتحال کا آج کے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جائزہ لیا ہے۔ عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور بھی سامنے آیا ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور سامنے آیا ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا ہے اور شرکاء کو جو کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکت کیے ہوئے تھے ان کو تمام تر صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے اور شہداء کو اس کور کمانڈر کانفرنس میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکاء کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والے شہداء کو خراج تحسین، مادر وطن کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عسکری قیادت نے ملک بھر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت شرکاء کو اندرونی اور بیرونی جو اس وقت چیلنجز ہیں ان پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا مادر وطن کے جو دفاع کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور اور کور کمانڈرز کانفرنس، ملک بھر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ شرکاء کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء کا مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج تحسین، مادر وطن کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مسلم باغ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو بھی سراہا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں اس وقت جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اور اس میں شرکاء کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء کا مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، مادر وطن کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین، مسلم باغ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے رد عمل کی تعریف کی گئی ہے۔ کانفرنس میں انسداد دہشت گردی اور آئی بی اوز کی کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ کور کمانڈرز نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکاء کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ کانفرنس کے شرکاء کا مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، مادر وطن کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مسلم باغ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے رد عمل کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ کانفرنس میں انسداد دہشت گردی اور آئی بی اوز کی کامیابیوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں دفاعی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت پیشہ ورانہ امور پر بھی خاص طور پہ بات چیت کی گئی ہے۔ عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور بھی سامنے آیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کے لیے پاک فوج کے بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ آج اس کانفرنس کے اندر کور کمانڈر نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے بھی بڑے فیصلے آج کی اس کانفرنس کے اندر کیے گئے ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، مسلم باغ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کا جو ان کی کامیابیاں ہیں ان کا اعتراف کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے آئی ایس پی آر کے جوان ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کے خلاف آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب کارروائی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اور اس کانفرنس میں عسکری قیادت کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور اور اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کے لیے پاک فوج نے آج بڑے فیصلے کیے ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کے خلاف آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس
کانفرنس میں دفاعی اور سیکورٹی صورتحال سمیت پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ عسکری قیادت نے اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر غور کیا ہے اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کے لیے پاک فوج کے بڑے فیصلے بھی سامنے آئیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ملوث افراد ہیں جلاؤ گھیراؤ میں، ان کے خلاف اب آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آج کے اس کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کے لیے پاک فوج نے بڑے فیصلے کیے ہیں اور اس وقت ملک کی موجودہ جو سیکورٹی صورتحال پہ خاص طور پر اس پر غور کیا گیا ہے اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کے لیے پاک فوج کے بڑے فیصلے بھی سامنے آئے ہیں۔ کانفرنس میں انسداد دہشت گردی اور IBOs کی کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں دفاعی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ فورم کو اندرونی اور بیرونی سلامتی سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ فورم نے گزشتہ چند دنوں میں امن کی صورتحال کا جامع پلان مرتب کیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں امن کی صورتحال سے سیاسی مفادات کی وجہ سے ملک کو جو خاص طور پہ عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچا تھا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کے خلاف آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے، بڑے فیصلے آج اس کور کمانڈرز کانفرنس میں سامنے آئے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کے لیے پاک فوج کے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کے خلاف آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں انسداد دہشت گردی اور IBOs کی جو خدمات ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، ان کو بھی سراہا کیا ہے۔ نمائندہ خصوصی شاہد رند ہمارے ساتھ ہیں، شاہد رند سے مزید جانتے ہیں۔ شاہد رند، سانحہ 9 مئی کے حوالے سے بڑے فیصلے اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب کارروائی ہوگی۔ شاہد رند جی مدیہ، پاک فوج کے کور کمانڈرز کی غیر معمولی جو میٹنگ ہے آج وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی ہے اور اس میں مسلم باغ میں جو حالیہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن تھا دہشت گردوں کے حملے کے بعد، اس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ملک میں بدامنی کے واقعات بالخصوص کینٹونمنٹ ایریاز میں جو گزشتہ 3-4 روز میں پیش آئے، اس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کا اظہار کیا گیا اس میٹنگ میں کہ جو ملک میں موجود قوانین ہیں ان کے تحت اس میں ملوث افراد سے نمٹا جائے گا۔ اس میں آرمی ایکٹ کا استعمال بھی شامل ہے اور اسی کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ انتہائی غیر معمولی میٹنگ ہے کور کمانڈرز کی۔ اس ساری صورتحال جو اس وقت ملک میں خاص کر لاہور، پشاور اور دیگر علاقوں میں جو کینٹونمنٹس کو اور اساس اداروں کے دفاتر کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا تھا، آج کی اس میٹنگ کے بعد کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، جو کارروائی کرنی ہے ان افراد کے خلاف جو کہ اس سازش میں ملوث تھے، جنہوں نے لوگوں کو اکسایا اٹیکس کے لیے آرمی کی انسٹالیشنز پر اور کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہو یا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہو، تو اس کے حوالے سے آج اہم فیصلے لیے گئے کیونکہ جو واقعات کینٹونمنٹس کے حدود میں آئے ہیں ان واقعات پر آرمی ایکٹ لاگو ہوگا۔ آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے شاہد ہند، خاص طور پہ ملک میں جو بڑی منفی خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس ایک دفعہ پھر سے اس کو بند کر دیا جائے گا اور ایک بڑا جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا۔ اس طرح کی بڑی خبریں جو ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے شاہد؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو GHQ میں جو آج غیر معمولی جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔